نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یصلون علی النبی یصلون علی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اول کے خوشیوں بھرے مہینے کے آغاز میں آپ سب کو اسلامک چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ مبارک مہینہ عظیم الشان مہینہ کہ جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، پیر کا دن چنا گیا، ماہ ربیع الاول جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ یقیناً اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں میں شاہ بہروبر بن کر جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی عید نہ ہوتی، کوئی شب بارات نہ ہوتی، کوئی رونق نہ ہوتی۔ کے بارے میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں؟ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے۔ تمام تر دنیا کی رونق، تمام شان اگر ہے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کے دھول کا صدقہ ہے۔ یہ مہینہ بہت خاص، بہت مبارک ہے، سعادتوں اور عظمتوں والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بروز پیر 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن عاشقان رسول اپنی وسعت کے مطابق خوشیاں مناتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں اور اللہ کریم کی رحمتوں میں حصہ پاتے ہیں۔ تو عہد کیجئے، دعا کیجئے کہ ہم لوگ بھی آج سے یہی نیت کر لیں کہ نیکیوں کے کام میں پیش رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو افضل ترین کہا تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہیں جو اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ خوشیاں منانا بھی ثواب، گھر میں قرآن کا اہتمام کرنا بھی ثواب، دعائیں کرنا بھی ثواب، نیک محفلیں منعقد کرنا بھی ثواب ہے، نیک باتیں سننا، نیک محفلیں اٹینڈ کرنا بھی ثواب، نیک باتیں پھیلانا بھی ثواب ہے۔ اور نیک باتیں سننے کے لیے، اس مہینے کی تمام فضیلتیں جاننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک ٹیچنگ کو آپ نے دیکھتے رہنا ہے، ہم سے جڑے رہنا ہے، کیونکہ آگے میں آپ کے لیے جو نئے وظائف لے کر آؤں گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس مہینے کی ساری برکات حاصل کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوں گے، آپ کی زندگی کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے بدل کے رکھ دیں گے۔ تو اس مہینے میں نیکی کا ایک اور کام کیجئے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ نیکی کی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ زیارت رسول کے خواہش مند افراد، ان کے لیے بھی یہ مہینہ بہت خاص ہے کہ اس مہینے میں وہ اپنی اس خواہش کے اہتمام کے لیے پوری دل و جان سے کوشش کریں کہ جب ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے تو اس رات کو وہ دو رکعت کر کے 16 رکعت نماز نفل ادا کریں گے۔ اس کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ 100 بار قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔
پھر آپ نے اپنے باوضو ہو کر یہ کام سونے سے پہلے کرنا ہے اور پھر باوضو حالت میں ہی آپ نے سو جانا ہے. یعنی کہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کی، اس کے بعد یہ نوافل ادا کیے، باوضو حالت میں پاک بستر پر آپ سو گئے. اس کوشش کو جاری رکھیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنا کرم، اپنا فضل آپ پر ضرور فرمائیں گے. ویڈیو میں اس مہینے کے لحاظ سے اس دن کے اور اس رات کے مطابق ایک انتہائی اہم وظیفہ میں آپ کو بتانے والی ہوں. مگر یہ بتانے سے پہلے میں یہ بات بتاتی چلوں کہ عظمتوں والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس مبارک مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، تو یوں اس مہینے کو جو تمام فضیلتیں، تمام سعادتیں حاصل ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے میں ملی. کائنات کا سب سے میٹھا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تو ہمارے لیے رحمت بن کر بھیجے ہی گئے، مگر آخرت میں بھی ان کو ہماری شفاعت کا پورا اختیار دیا جائے گا. اس بارے میں کہتی چلوں کہ بروز محشر جب نفس نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہم جو الفاظ بھی کہیں، جتنے بھی کہیں، جتنے بھی سنیں کم ہیں. ہم ان سے جتنی والہانہ محبت کریں، جتنا بھی کریں، ہم تو حق تو کیا، ہم تو کچھ بھی ادا نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے حوالے سے میں آپ کو ایک اہم وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں جو آپ نے اسی دن سے شروع کرنا ہے اور چلتے پھرتے اس مہینے میں آپ نے جاری رکھنا ہے. اس پر پورا یقین اور اعتقاد رکھیے گا، یقین جانیے، یقین مانیے، رحمتیں، سعادتیں، سکون آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ آپ کیا کیا حاصل کر جائیں گے. قرآن پاک کے معنی اور مکمل تفسیر جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی میں آنے والے تمام تر مشکلات کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں سب تک پھیلانے کا ذریعہ بننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ساتھ لائک اور زیادہ سے زیادہ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی مفید ویڈیو آپ تک بروقت بآسانی پہنچ سکے. جزاک اللہ. آپ سب کے لیے کائنات کا سب سے میٹھا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو ہے. بتاتی چلوں کہ جو انسان ایک بار کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ مل کر کہیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم اس پر 70 نعمتیں نازل فرماتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، جب بھی دل پریشان ہو آپ پڑھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دل میں سکون آ جائے گا، سکون آ جائے گا. جب بھی کوئی پریشانی ہو پھر پڑھیں نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر مشکل سے آپ نکل جائیں گے، ہر مشکل آپ پر آسان ہو جائے گی. یہ بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں اس نام کا پڑھنا آپ کو کیا دلائے گا؟ آپ کے دامن میں کون سی رحمتیں پڑیں گی، آپ کے دامن کیا کیا سمیٹیں گے، آپ کو پڑھتے ہی اندازہ ہو جائے گا. سکون آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے، اپنی آنکھوں میں آپ ٹھنڈک محسوس کریں گے، تکلیفوں سے نجات محسوس کریں گے. مگر یاد رکھیے گا، میں زبان سے پڑھنے کو، صرف زبان سے پڑھنے کو نہیں کہتی. جب بھی میں کوئی وظیفہ بتاتی ہوں اور کوئی کلام پڑھنے کو کہتی ہوں تو یاد رکھیے گا دل کی گہرائیوں سے پڑھنا ہے، پورے یقین سے پڑھنا ہے، آپ نے پورے اعتماد سے پڑھنا ہے، بتانے والے پر بھی اور
نام پر تو میں کیا کہوں، ظاہر ہے آپ نے وظیفے پر پورا یقین رکھنا ہے، اللہ کی کامل ذات پر پورا یقین رکھنا ہے۔ جب جادو میں اثر ہو سکتا ہے تو اللہ بابرکت کے نام میں، اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام میں کیسے اثر نہیں ہوگا؟ آپ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، پہلی ربیع الاول کو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح نماز فجر سے پہلے تک کے درمیان کا جو وقت ہوگا، اس میں آپ جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ تہجد میں اگر پڑھنا چاہیں تو بھی اس کو پڑھنا افضل ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جس وقت آپ چاہیں اسے پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے ہی سے اسکرین پر دیکھتے ہوئے پورے خلوص کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو آپ نے کرنا ایسی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں تو 2 رکعت نماز نفل آپ نے حاجت ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جس وقت بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر بیچ میں کوئی وقت کا گیپ آ جائے نماز اور نوافل کے بعد، اس کے بعد یعنی اس وقفے کے بعد بھی آپ اسے کر سکتے ہیں۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی چونکہ نماز میں پڑھا جاتا ہے اور عموماً سب کو یاد ہوتا ہے اور انتہائی افضل مقام ہے، تو درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 333 مرتبہ آپ نے یہ استغفار پڑھنا ہے۔ یقین جانیے کہ ربیع الاول کے اس دن میں اگر آپ نے یہ وظیفہ اس اوقات میں کر لیا تو آپ کی تمام تر حاجتیں اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوں گی۔ جو بھی جائز خواہشات ہیں آپ کی، وہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے پوری فرما دیں گے۔ چاہے شادی میں مسائل ہیں، یعنی کہ رشتے کی پرابلمز ہیں، اچھا رشتہ نہیں ہے، تو آپ اس کو اپنے مقصد کو اپنے دماغ میں رکھیے، یہ وظیفہ کیجئے اور سب کے دل سے اپنے رب تعالیٰ سے مدد مانگیے کہ وہی ذات آپ کی مشکل آسان کر سکتی ہے۔ اگر آپ ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ اپنے اس مقصد کو دل میں رکھیں گے اور پھر یہ وظیفہ کریں گے اور پھر اللہ کے حضور اپنی مناجات کریں گے، اپنے دل کا حال مکمل طور پر اللہ کے حضور بیان کرتے ہوئے۔ انشاءاللہ جب آپ دعا مانگیں گے تو یقین جانیے کہ آپ کی یہ دعا رد نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے پہلے میں نے آپ کو وظیفہ بتایا تھا کہ جب بھی آپ کو موقع ملے گا تو آپ نے بھی، چاہے مقصد آپ کا کچھ بھی ہے، آپ نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد اس پورے مہینے میں جب بھی آپ کو وقت ملے گا، خصوصاً وقت نکال کر بھی آپ نے کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کی ساری پریشانیاں، تکلیفیں، غم، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نئی صحت مند زندگی عطا کریں گے۔ کوئی بیماری ہے آپ کی، چاہے ڈاکٹر طبیب سے علاج کروا کر آپ بیماری سے تنگ آ چکے ہیں اور بیماری ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو بھی یہ نام پڑھ کے، ہاتھوں پر پھونک کے، اپنے جسم پر پھیریے۔ اس مہینے کے بابرکت اوقات میں آپ اس کو پورے یقین سے کر کے اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور جب پورے خلوص سے اپنا جو بھی مقصد ہے وہ آپ ذہن میں لائیں گے اور پھر یہ دونوں وظائف آپ کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مہینہ جیسے جیسے دن گزریں گے، دن بدن آپ کے لیے سکون، اطمینان، راحت کا باعث بنے گا، خوشیوں کا باعث بنے گا، تکلیفیں دور کرنے کا باعث بنے گا، نا امیدی کو امید میں بدلنے کا باعث بنے گا، آپ کے لیے خوشحالی کا باعث بنے گا۔ اگر آپ کے رزق میں تنگی ہے تو اپنا مقصد ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہتر کون رزق دینے والا ہے، اپنی دل میں رکھیے، اس دعا کو پڑھیے، یاد رکھیے گا
کوئی وظیفہ اثر نہیں کر سکتا ہے اگر آپ دین کے تابع نہیں ہیں، اگر آپ دین کے فرائض کو پورا کرنے والے نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے دین کے فرائض میں جو چیز آتی ہے، پہلا فرض نماز ہے۔ تو میں ہمیشہ آپ کو اپنے ہر وظیفے میں یہ بات بتاتی ہوں کہ نماز کی پابندی کے بغیر کسی بھی وظیفے کا اثر ہونا، خواہ کوئی آپ سے کہے کہ نہیں ہو جائے گا، یقین جانیے آپ اثرات لے ہی نہیں سکیں گے۔ تو نماز کی پابندی کا بھی آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے، باوضو رہنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو ورد میں نے آپ کو بتایا، یہ اس سے آپ نے اپنی زبان کو تر رکھنا ہے۔ پوری کوششیں، اپنا ذہن، اپنا دل، اپنا دماغ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اپنی جو بھی غم ہے بھول جائیے، غم کیا بڑا ہے، بڑی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ پریشان ہیں، بھول جائیے، پریشانی کیا بڑی ہے، بڑی تو اللہ تعالیٰ رب کریم کی ذات ہے۔ پیش کر دیجیے اللہ تعالیٰ کے سامنے، چھوڑ دیجیے اللہ تعالیٰ پر، دعا مانگیے اللہ تعالیٰ سے، اور یقین جانیے کہ اگر آپ نے دل سے دعا مانگی تو یہ ہو نہیں سکتا، ایسا ناممکن ہے کہ آپ کی دعا اس مہینے میں قبول نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ممکن ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جھولی بھر بھر کے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ضرور حاصل کریں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے، ہنستا مسکراتا رہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔